جن کے پاس سورہ قریش جیسی صورت ہو ان کو کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جن کو سورہ قریش کی طاقت کا پتہ ہو، جنہوں نے سورہ قریش کا وظیفہ پڑھ کر اس کو آزما لیا ہو ایک دفعہ، خصوصاً جو میں آج وظیفہ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کو قرض کی پریشانی، مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمالات رکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ بہت پریشان ہوں، آپ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہو، کیونکہ مجھے بہت واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ کو میں نے واٹس ایپ دکھا دیا نا، وہ ایک ایک کر کے دکھا ہوں، تو ہر کوئی میسج کر رہا ہے قرض سے پریشان، مالی پریشانی سے دوچار۔ تو بھائیو بہنوں، سورہ قریش کو اپنا لیں۔ آج میں آپ کو ایسا آزمودہ نایاب وظیفہ دے رہا ہوں کہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن یہ میں کبھی بھی اپنے دل میں راز نہیں رکھتا، کبھی بھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ جو وظائف اور جن صورتوں کے کمالات کا مجھے پتہ ہے، اور جو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے ملے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو وہ دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ساری مسلمانوں کی امانت ہے، کبھی بھی انشاءاللہ خیانت نہیں کریں گے۔ تو آج جو لوگ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ آج کے بعد اگر میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے، کبھی بھی قرض کے بوجھ میں انشاءاللہ نہیں دبیں گے۔ اگر ابھی آپ کے پر قرض ہے تو بہت جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، زندگی میں خوشیاں آئیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو حج بھی نصیب ہوگا اگر آپ کا ارادہ ہو حج کا۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا حج کا ارادہ ہے، لیکن ارادہ ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں بھائی پاسپورٹ وغیرہ بنا دیا؟ تو کہتے ہیں پاسپورٹ تو ابھی نہیں بنایا۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاسپورٹ بھی اتنے جلدی نہیں بنتا، وہ بھی کچہری کی تاریخ کی طرح ہوتے ہیں، عدالت کہ جاؤ آج نہیں، تیار نہیں ہوا، کل، پرسوں 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جو زیادہ ارجنٹ زیادہ پیسے دیتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں 15 دن یا 1 مہینے سے کم۔ تو جن لوگوں کا حج کا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، تو پہلے پاسپورٹ، یعنی آپ سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں تو اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اب آپ پاسپورٹ نہیں بناتے اور کہتے ہیں میرا حج کو ارادہ ہے، میرے عمرہ کا ارادہ ہے، لیکن جنہوں نے حج نہیں کیا، بار عمرے کر رہے ہیں، تو ان کو میری یہ نصیحت ہے، یہ تاکید کر رہا ہوں کہ پہلے پیسے جمع کر کے حج کریں، اس کے بعد ہر سال میں 2 مرتبہ بھی جائیں عمرے کے لیے۔ الحمدللہ جس طرح ہم ہر رمضان میں جاتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حج بھی کروایا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال انشاءاللہ لے جائے گا، اللہ پر یقین ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کا ارادہ ہے حج کا، تو ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو سامان درکار ہو وہ تیار کریں۔ آپ پاسپورٹ تو بنا سکتے ہیں نا، تو پاسپورٹ بنا لیں، پھر اللہ سے مانگیں۔ تو یہ تو خیر الحدیث بالحدیث یذکر، باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ تو آپ کو حج بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں، ارادہ ہو، عمرے بھی نصیب ہوں گے انشاءاللہ، آپ کو مالی پریشانی بھی ختم، ہمیشہ کے لیے آپ پر قرض کا بوجھ بھی ختم۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے سورہ قریش کا، اور اس کی طاقت کا خود آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کی طاقت دیکھیں گے۔ تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جس طرح تہجد کے وقت ہو تو بہت بہتر ہوگا، آپ نے
تازہ وضو کرنا ہے اور تھوڑا سا خوشبو بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، یعنی جس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ حاجت تہجد کے بعد، یعنی پہلے تہجد پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور 101 بار سورہ قریش پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف اور 101 بار پھر سورہ قریش اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، پھر کھڑے ہو کر تیسری مرتبہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ اور صلاۃ حاجت کے بعد اجازت عام ہے، بھئی میرے وظائف کی اجازت آپ کو پتہ ہے، میرے بہت سے لوگ پھر اجازت مانگیں گے، اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگا کرے۔ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو وظیفہ اثر کرے گا، 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ اور دوسری شرط رزق حلال کی طلب، اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو، اللہ پر شک نہیں کر رہے ہو، یعنی جس طرح آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ پر یقین کامل ہو کہ میرا وظیفہ ضرور کام کرے گا، میری جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ یہ نہیں ہو کہ بھئی میں نے تو وظائف بہت سے پڑھے ہیں لیکن چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کو شک ہو رہا ہو تو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ سورہ قریش آپ صحیح طور پر پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت نفل بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو سورہ قریش پہلے صحیح طریقے سے سیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اسی طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو تیسری مرتبہ پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 101 بار سورہ قریش اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے مانگیں، اللہ کے خزانوں سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے مال عطا فرما، میرے قرضوں کے لیے کافی ہو، میری زندگی کے لیے کافی ہو، میرے بچوں کے لیے کافی ہو، میں لوگوں کے احتیاج سے بچ جاؤں، مجھے اپنے آپ کے سوا یعنی اللہ کے سوا بے نیاز کر دے، کسی کا محتاج نہ بنا۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنو گے، زندگی میں کبھی کبھی یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ اب ایک مرتبہ آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے پڑھا، انشاءاللہ پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی قرض پلے پڑ گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، تو اس وقت پھر رات کو اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ترتیب غور سے سننا، پھر بعد میں سوالات نہ کرنا کہ یہ ایسا ہو یا ویسا ہو۔ دیکھو آپ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں، بس سکپ کرتے جاتے ہیں اور آخر میں جب وظیفے پر پہنچتے ہیں وہ سنتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ تو سمجھ کر وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے، لیکن تازہ وضو اور خوشبو لگا کے 2 رکعت صلاۃ، یہ یاد رکھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے رات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ اور 101 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، آخر میں پھر 11 بار درود شریف، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت اور پھر اسی ترتیب سے 11 مرتبہ درود شریف اور 101 بار سورہ قریش، پھر درود شریف 11 مرتبہ، پھر تیسری اور آخری مرتبہ 2 رکعت صلاۃ حاجت اور پھر 11 بار درود شریف، 101 بار سورہ قریش اور 11 بار درود شریف، اور پھر خوب اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر، بھائی رو کر دعا مانگا تھا، سرسری دعا نہ مانگے کہ صرف زبان سے آپ سوچوں میں ڈوبے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دل بھی ساتھ
ملا ہوا ہو زبان کے ساتھ کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ کے خزانوں سے، انشاءاللہ یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، آپ کا بیڑا پار ہوگا، آپ کو اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا کہ اتنا مال آپ نے کبھی زندگی میں خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا۔ تمام پریشانیاں، مالی پریشانیاں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوں گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، میری اجازت ہے آپ رات کو اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، ہر حاجت کے لیے ویسے، لیکن مالی پریشانی تو جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو آج کل پریشانیاں ہیں، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، دنیا کے جس کونے بھی مسلمان رہتے ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔